مرد جو ہے وہ 8 حیثیتوں میں مرنے والے کے وراثت میں شریک ہوتا ہے، 12 حیثیتوں میں عورت جو ہے وہ کسی مرنے والے کی وراثت میں شریک ہوتی ہے۔ تو اسلام نے تو عزت دی ہے عورت کو، آپ کیوں ایسی چیزیں جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اسلام نے خاتون کو عزت دی ہے، کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ یہ دیکھیں نا، بڑی عجیب بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی سب سے بڑا تو حق وراثت میں محروم کیا ہے، وراثت میں آدھا حق دیا جاتا ہے، پورا حق جو ہے وہ مرد کو دیا جاتا ہے۔ ذرا بیک گراؤنڈ چیک کریں، سورہ نساء کا مطالعہ کریں، اپنے گھر والوں کو کہیں کہ سورہ نساء کا مطالعہ کریں۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خاتون آئی، اپنی بچیوں کو ساتھ لے کے آئی، اللہ کے رسول میرا خاوند مر گیا ہے، میں بیوہ ہوں، جتنی میری جائیداد تھی میرے خاوند کی اس کے ورثاء قابض ہو چکے ہیں، اس کے چچا کے بیٹے قابض ہو چکے ہیں، اس کا چچا قابض ہو چکا ہے، نہ میرے پاس کچھ ہے نہ ان بچیوں کے پاس ہے، میں ان کو کہاں سے کھلاؤں کہاں سے پلاؤں؟ وہ معاشرہ تھا کہ خاتون کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ وراثت میں شریک ہو۔ وراثت صرف مردوں کے لیے، کہ وہ کہتے تھے کہ مردوں کو اس لیے ہم دے رہے ہیں کہ یہ جنگ میں جاتے ہیں، تم جنگ میں نہیں جاتی ہو، اس لیے وراثت جو ہے وہ مردوں کو ملنی چاہیے۔ نہیں دیتا تھا وہ معاشرہ، پوری دنیا میں کوئی تصور نہیں تھا عورت کو وراثت میں شریک کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درد بھری داستان کو سن کر آنسو جب ٹپکے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر آیہ مبارکہ نازل کی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے بھی وراثت میں حصہ ہے جو ان کے والدین اور اقارب چھوڑ کے جائیں، اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے جو ان کے والدین اور اقارب چھوڑ کے جائیں۔ پہلی دفعہ جو ہے وہ انسانی تاریخ میں عورت کو یہ وراثت کا حق جو ہے وہ ملا ہے۔ یہ تو بات کی جاتی ہے، نیگیٹیوٹی کریٹ کی جاتی ہے۔ آپ اگر علم وراثت کوئی شخص جانتا ہے یا کوئی وکیل یہاں پہ بیٹھا ہے، ان کو واضح طور پر پتا ہے کہ مرد جو ہے وہ 8 حیثیتوں میں مرنے والے کے وراثت میں شریک ہوتا ہے۔ کبھی وہ باپ ہوتا ہے تو شریک ہوتا ہے، کبھی وہ بیٹا ہوتا ہے تو شریک ہوتا ہے، اور اگر یہ رشتے موجود نہ ہوں تو پھر قریب جو جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ شریک ہوتے ہیں۔ مرد 8 حیثیتوں میں شریک ہوتے ہیں، عورت جو ہے وہ 12 حیثیتوں میں شریک ہوتی ہے۔ 12 حیثیتوں میں عورت جو ہے وہ کسی مرنے والے کی وراثت میں شریک ہوتی ہے، کبھی ماں کے اعتبار سے، کبھی بیوی کے اعتبار سے، کبھی بیٹی کے اعتبار سے، کبھی بہن کے اعتبار سے، کبھی دادی کی اعتبار سے، کبھی نانی کے اعتبار سے۔ یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اسلام نے جو ہے بعض صورتوں میں نانی کو بھی جو ہے وراثت میں شریک کیا ہے، خالہ کو وراثت میں شریک کیا ہے۔ تو اسلام نے تو عزت دی ہے عورت کو، آپ کیوں ایسی چیزیں جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ زہر کو آپ شوگر کوٹڈ کر کے ہماری بچیوں کے جو ہے نا وہ سینوں میں ڈال رہے ہیں، ان کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ ہمیں بھی کچھ غور کرنا، ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے، ہمیں ان ذمہ داریوں کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے اور ان ذمہ داریوں کو ہمیں نبھانا چاہیے۔ بہتر تعلیم معلومات لیں اور ان کو بہتر تعلیم اور معلومات دیں۔ خدا کے لیے ہمیں آنکھیں کھولنی ہیں۔ دیکھیں جب حکومتیں جو ہیں وہ اصلاح احوال نہ کر رہی ہوں تو پھر افراد کا فرض بنتا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ اصلاح احوال کریں، نہیں تو پھر نسلیں تباہ و برباد ہوتی ہیں۔ جب ایک نسل بگڑتی ہے پھر آگے نسلیں بگڑتی چلی جاتی ہیں اور پھر قوموں کی عزت و تکریم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، قومیں ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان پھر جو ہے وہ اسی طرح جانوروں کی طرف چلا جاتا ہے جب اس کی روایات مٹ جاتی ہیں۔ آئیں ہم قرآن مجید کی روشنی کو پھیلائیں، ایک دوسرے کی معاونت کریں اور قرآن کی تعلیمات جہاں جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ممبر ہو۔ آپ اگر آفس میں بیٹھے ہیں، آپ اگر ٹیچر ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں،
ہر جگہ پر خود تعلیم حاصل کریں قرآن کی اور دوسروں تک یہ پہنچائیں، یہ ہم سب کا فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔